السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ یہ جان کر کے آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والی مشہور جانور ہے اور اس کے بہت سارے اقسام ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلیاں کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور ایک اس قدر چھوٹی ہے کہ ان کی نگاہ کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سے سانس لیتی ہیں جس طرح کہ انسان خوشی میں دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلیاں زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہیں، یعنی کہ ان کو ہوا کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے، اور مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی رہتی ہیں، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس کی پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے بھی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلیاں کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلیوں کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تلی اور اونٹ کا پتا اور شتر مرغ کا گروہ نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، اس لیے چھوٹی مچھلیوں کے کنارے کے قریب کم پانی آ جاتی ہیں، کیونکہ بڑی مچھلیاں کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مچھلیاں تیز رفتار واقع ہوتی ہیں۔ جس طرح سے کہ سانپ تیز دوڑتا ہے، اسی طرح مچھلیاں بھی تیزی سے دوڑتی ہیں۔ اور بعض مچھلیاں نرم مادہ کی جفتی سے پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈے میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ ہی زردی ہوتی ہے، بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کو عربی میں رادہ گرجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب بھی وہ کبھی مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو کسی پیڑ سے بھی باندھ دیتا ہے، جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی اس کو نہیں کھولتے۔ اس کے لیے مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدان اس مچھلیوں کی اب تک کے 21,000 سے زیادہ قسم کو کھوج چکے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ ایک امراض کی بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جس کا جسم کے مدافعاتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمون اجزاء کی تیاری کو روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض میں ان میں اضافہ اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روگنیات کی اہمیت اور افادیت کا احساس تقریباً 70 برس پہلے ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر بعض قوموں میں بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ باکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی کمی نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل یہی وجہ ہے کہ اسقیمو روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روگنی تیزابیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں، اور چن نامی مچھلی انسان کے چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کان کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیتھرولوئز بھی انہیں دھیمی آواز اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جس کو ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے، اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، چاہے وہ مری ہوئی کیوں نہ ہو۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہو، جیسے کہ جال میں پھنس کر مر جانا، یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں مچھلی حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے واسطے 2 مردار حلال کر دیے گئے،
یعنی کہ مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حرام کر دیے یعنی کہ جگر اور تلی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال پوچھا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی کا کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر لکھو، تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو پیدا فرمایا اور زمین اس کو اوپر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی، مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پیڑوں کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ پہاڑ زمین کے اوپر غالب ہو گئے جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوتھیا، اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیرے پیٹھ پر کتنے لوگ، کتنے جانور، پہاڑ، درخت وغیرہ ہیں؟ اور تو ان سب کو چھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے بہت آرام مل جائے گا۔ لوتھیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ آزاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت قعب کہتے ہیں کہ اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں قدرت ہے، میری جان وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر مچھلی پھر سے یہی حرکت کا ارادہ کرتی ہے تو پھر یہ کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا یا مولا علی، کہ ایسا کون سا ظلم؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتے اس کو سجدہ کریں اور وہ شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بس صورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا، ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی پر بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان زمین پر آئے گا، وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر دیا، اس کی جگہ بال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ تڑپ کر مرنے لگو گی۔ تبھی سے جب مچھلی حلال پانی سے جدا ہوتی ہے وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلیوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس کے لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ جب وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو اس کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے اور مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دعوت کا سارا سامان اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی کو دعوت کھانے کے لیے بھیجا، بس ایک مچھلی نے ان تمام سامان حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اور کھانا طلب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ تب مچھلی نے کہا میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دیں گے۔ بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، اب میں آپ کی ضفایت یعنی کہ دعوت نہ کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ اس حکایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ بس وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اینڈ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔